بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان، نشی، خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، آج کے درس میں ہم یہ جاننے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس درس کا عنوان ہے دعا کب قبول ہوتی ہے۔ یہ سوال ہی بڑا عجیب لگ رہا ہوگا آپ کو۔ ہم دعا تو کرتے ہیں، آیا وہ قبول ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور اگر قبول ہوتی ہے تو فوراً قبول ہوتی ہے یا دعا کو قبول ہونے میں وقت لگ سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کے درس میں ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلانے، اسی رب سے ہمیشہ مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اگر تم کو مانگنا ہو تو مجھ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی میرے بارے میں میرے بندے اگر آپ سے سوال کریں تو کہیے کہ میں بالکل قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی مرادوں کو، اس کی حاجتوں کو پورا بھی کرتا ہوں۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہیں، ذرا اس آیت پر غور کیجئے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ گھمنڈ میں، تکبر میں آ کر میری عبادت نہیں کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ضرور ہم ان کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے نہیں بلکہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو شرک ہے، لیکن جو تکبر اور گھمنڈ میں آ کر یہ کہتے ہیں میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ اس لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جیسا کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ حالانکہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا اصل میں عبادت ہے،
اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا گودا ہے. تو اس لیے ہر انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو ہماری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سنن ترمذی کی ایک صحیح اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غصہ کرتا ہے. انسانوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ مانگیں گے تو دے دے گا، 2 مرتبہ مانگیں گے تو دے دے گا، تیسری مرتبہ منہ پھیر لے گا اور چوتھی مرتبہ نظر بھی نہیں آئے گا. لیکن اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہ رب ہے. جب ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تو وہ غصہ کرتا ہے، غضب میں آتا ہے، میں تیرا رب ہوں، تو مجھ سے مانگ، میں تیری ہر مشکلوں کو دور کروں گا. تو اس لیے ہر انسان کو، مرد کو، عورت کو، بزرگ کو، نوجوان کو، خواتین کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے. سنن ترمذی کی ایک اور روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. ذرا اس حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. دعا ہر حال میں نفع بخش ہے، دعا ہر حال میں فائدہ مند ہے. ان بلاؤں کے معاملے میں جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں جو نازل نہیں ہوئی ہیں، یعنی جو بلائیں نازل ہو چکی ہیں اور جو بلائیں نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ دعا دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. اسی لیے اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا کرتے رہو. یہ قرآن کریم کی وہ چند آیتیں ہیں اور کچھ احادیث ہیں جو دعا کی فضیلت اور اس کی اہمیت میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جواب دیں گے انشاءاللہ؟ بالکل آسان سوال اور بالکل آسان جواب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کون سی عبادت سکھائی تھی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ، خیرات؟ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے آدم اور حوا کو سب سے پہلی جو عبادت سکھائی تھی وہ دعا ہے. سب سے پہلی عبادت ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت سب سے پہلی سکھائی گئی ہے اس کی ایک اہمیت بھی ہے، اس کی ایک فضیلت بھی ہے اور اس کی ایک حقیقت بھی ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، اس مٹی کے سامنے جھک نہیں سکتا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے نافرمانی کی، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا اور اس کا شمار نافرمانوں میں سے ہو گیا. اللہ تعالی نے ابلیس کو جنت سے نکالا، اس کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے ابلیس زمین پر آ گیا. آدم علیہ السلام جنت میں رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جتنی ساری نعمتیں ہیں سب آپ کے لیے ہیں، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. لیکن ان کو سکون میسر نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. ان دونوں سے کہا کہ جنت میں جتنی ساری نعمتیں ہیں آپ کے لیے، کھاؤ اور پیو، لیکن ایک کنڈیشن ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ایک درخت ہے، اس کے پھل کو نہ کھانا، اگر تم نے کھا لیا تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا. ابلیس آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت سے نکال کر زمین پہ بھیج دیا تھا. اب وہ کہاں خاموش بیٹھنے والا تھا کہ اب میں آدم کو جنت میں رہنے نہیں دوں گا، آدم اور حوا دونوں کو بھی جنت میں رہنے ہی نہیں دوں گا. اب وہ
आसमानों में जाता है, आदम और हवा को बहलाता है, फुसलाता है, वसवसे डालता है और उनको खूबसूरत बातें करने लगता है कि देखो मैं कसम खा करके कहता हूं, अगर तुम उस दरख्त के फल को खा लोगे ना, हमेशा की जिंदगी तुमको मिलेगी। बस यूं ही तुमको मना कर दिया गया है, खा करके देखो। अब इसके वसवसे में आदम और हवा आ गए और जिस चीज का अल्लाह ने इनको हुक्म दिया था उसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने की, और इस तरीके से जैसे ही उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया, जन्नत का यूनिफॉर्म जो था वो उनके जिस्म से निकल गया। दरख्त के जो पत्ते हैं जन्नत में थे उसको लेकर अपने जिस्म पे लपेटते हैं, यहां तक कि उनको पेशाब पैखाने की जरूरत होती है और जन्नत जिसमें गंदगी नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हवा से कहा कि आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। दोनों जमीन पर आ गए। एक तरफ इब्लीस भी दुनिया में आया हुआ था अल्लाह की नाफरमानी करके। आदम और हवा भी जिस दरख्त के खाने से अल्लाह ने इनको मना किया था खा लिए। अल्लाह ने कहा कि आप भी जमीन पर चले जाओ। दोनों आ गए। अब आदम और हवा को एहसास होता है कि हमने एक गलती की है, अल्लाह के हुक्म को हमने नहीं माना है, अब हमें तौबा करनी चाहिए। अब हमें अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाथ उठाना चाहिए, दुआएं मांगना चाहिए। तो हजरत आदम और हवा दोनों मिलकर दुआ करते हैं। वो दुआ बड़ी मारूफ है। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान फरमाया है। और सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हमने कुछ कलिमात आदम और हवा के दिल में डाले, वो बार बार पढ़ते रहे, यहां तक कि हमने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। वो कलिमात क्या थे? सूरह आराफ की आयत नंबर 23 में अल्लाह ने फरमाया क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आदम और हवा दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर तू हमें बख्शेगा नहीं, हम पर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो बार बार पढ़ते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया और इस तरीके से आदम और हवा अल्लाह तबारक व तआला के नेक और बरगजीदा बंदों में शुमार होने लगे, हो गए। रहा मसला दुआ के ताल्लुक से, दुआ कब कबूल होती है? सबसे पहली बात तो यह है कि हम दुआ तो करते हैं लेकिन साथ में एक शिकायत भी रहती है। क्या शिकायत रहती है? मैं 2 सालों से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा। मैं 1 साल से दुआ कर रहा हूं, अभी तक कबूल नहीं हुई। अरे 6 महीने से दुआ कर रहा हूं, अभी तक पूरा रमजान, पूरा आखिरी अशरा में दुआ किया, कितने सालों से मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ नहीं सुन रहा। एक बात जहन में रखें, यह शिकायत है। किससे? अल्लाह तबारक व तआला से। दुआएं करने का हुक्म है, लेकिन जब भी हम दुआ करते हैं तो उसकी 3 कैफियतें होती हैं। यानी दुआ हम जब करते हैं तो उसकी कैफियतें कितनी होती हैं? 3 कैफियतें होती, यानी दुआ की 3 शक्लें हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, सही अत-तरगीब व तरहीब में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को हसन कहा है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुस्लिम, अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है और उसमें 2 चीजें नहीं होती हैं, जरा गौर करें, अल्फाज पर गौर करें। अगर कोई बंदा दुआ करता है लेकिन उस दुआ के अंदर 2 चीजें नहीं होना चाहिए, वो 2 चीजें कौन सी हैं? एक, गुनाह के बारे में दुआ ना हो, दूसरे, रिश्ते को तोड़ने वाली दुआ ना हो। हम जो भी दुआ करते हैं उस दुआ के अंदर ये 2 चीजें कभी भी शामिल ना हो। एक, गुनाह के बारे में। मिसाल के तौर पर एक आदमी दुआ करता है, क्या दुआ करता है? या अल्लाह, मैं अभी जोहर की नमाज पढ़ करके जा रहा हूं या ईशा की नमाज पढ़ करके जा रहा हूं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैं जुआ में 1000 रुपए लगाया हूं, उसके बदले मुझे 10,000 होना। गुनाह के बारे में दुआ नहीं हो सकती। या ये दुआ करके निकलता है, या अल्लाह, मैं फला आदमी के पास जा रहा हूं, उसको टोपी डालने वाला हूं, ऐ अल्लाह
میری ٹوپی اس کے سر پہ ایسے لگا دے اس کی آنکھیں بھی نہیں دکھنا. یہ گناہ ہے اور ایسی دعا کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے. ولا قطیعۃ رحم, رشتوں کو توڑنے والی دعا نہ ہو. اے اللہ یہ میاں بیوی کے پاس میں جا رہا ہوں, ان کو آپس میں توڑ کر ہی آؤں گا, یہ بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال کر کے آؤں گا, بہنوں کے درمیان ایسا معاملہ کر کے آؤں گا. یعنی آدمی رشتوں کو توڑنے کی دعا کرتا ہے تو یہ بھی دعا میں صحیح نہیں ہے. گناہ کے لیے دعا نہ ہو, رشتے کو توڑنے کے لیے دعا نہ ہو. اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے اعطاہ اللہ بہا احدى ثلاث, اس کی دعا کو تین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ضرور دیتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو تین میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے. پہلی چیز اما ان تعجل له دعوتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے, یہ پہلی شکل ہے. دوسری شکل ہے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, وہ دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ بنا لیتا ہے. جب بندہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. بندہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اتنی ساری نیکیاں نہیں کی تھی, یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے دنیا میں دعا کی تھی, تیرے اوپر مشکل آئی, پریشانی ہے, تو صبر کیا, یہ اس کا بدلہ ہے, نیکیوں کے پہاڑ ہے. اللہ اکبر. فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ پہلا کیا ہے؟ پہلی شکل کیا ہے؟ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. دوسری شکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلُهَا, تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی کسی مصیبت کو دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے. تینوں بھی فائدے میں ہے. اگر دعا فوراً قبول ہوتی ہے تب بھی فائدہ ہے, اگر دعا ذخیرہ بنا لی جاتی ہے تب بھی فائدہ ہے, اور دعا قبول ہونے کے بعد آنے والی کسی مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے. یہ دعا کرنے کے بعد کی تین شکلیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم تو خوب دعائیں کریں گے, اس کا مطلب فائدہ ہی فائدہ ہے, تو دعا بھی خوب کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ بغیر فائدے کے نہیں ہے, یعنی وہ فائدے سے خالی نہیں ہے, دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے. حدیث سمجھ میں آ گئی؟ ارے بولو جی, سمجھ میں آئی؟ دعا جب بھی ہم کرتے ہیں اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ تین شکلیں. دوبارہ میں, کیونکہ بات کو سمجھنا ضروری ہے, جب یہ سمجھیں گے تو آگے جو باتیں آنے والی ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو فوراً قبول کرتا ہے. دوسری شکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے, ذخیرہ کر لیتا ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. جب دعا کرتے ہیں تو دو چیزیں نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز گناہ کے لیے نہ ہو, دوسرے رشتوں کو توڑنے کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے. دعا قبول ہونے کی صورت میں بھی اس کے دو امکان ہیں. سمجھو اگر دعا قبول ہو گئی تو اس کے دو امکانات ہیں. کیا امکانات ہیں؟ دعا فوراً قبول ہوتی ہے, یہ پہلی شکل. دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت اور مصلحت سے دعا کو کچھ عرصے کے بعد قبول کرتا ہے. ایک دعا فوراً قبول ہو گئی, اور دوسری شکل کیا ہے؟ آج ہم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ آج قبول نہیں کرتا, ایک ہفتے کے بعد قبول کر سکتا ہے, ایک مہینے کے بعد قبول کر سکتا ہے, 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, ہزاروں سالوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فوراً قبول ہو سکتی ہے یا قبول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا اگر یہ بندہ میں اسے جلدی دے دیا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی, اگر دیر سے دیا تو کیا کیفیت ہوگی. آپ نے, جو لوگ بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں, 25 30 سال 35 سال پہلے گورنمنٹ کی طرف سے لکی ڈرا باقاعدہ جو ہے لاٹری تقسیم ہوتی تھی. تقسیم مطلب باقاعدہ لوگ اس کو خریدتے تھے. صبح میں آدمی نمبر ملاتا تھا اخبار کے اندر, ہاں لکی ڈرا لگا کہ نہیں بول کر کے. ایک آدمی, اخبار کی خبر ہے اس وقت جو میں نے پڑھی تھی, 30 سال 35 سال پہلے کی بات ہے, اس کے اندر ایک خبر آئی تھی کہ ایک آدمی نے 1 روپے میں
उस वक्त के 1,00,000 रुपये जीते लक्की ड्रा के जरिए से। उसने देखा नंबर सही मिल रहा है, नंबर मैच हो रहे हैं, हाँ, और मर गया। यानी कभी कभी आदमी को अच्छी चीज भी हजम नहीं होती, इसलिए अल्लाह को मालूम है इसे जल्दी देंगे तो क्या होगा और देर करेंगे तो क्या होगा। अल्लाह ताला इंसानों की कैफियतों को जानता है, तो इसलिए दुआ फौरन भी कबूल हो सकती है, कभी कभी दुआ को कबूल होने में ताखीर भी हो सकती है। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत कार फरमा होती है। अब दोनों दलीलें हम जानने की कोशिश करेंगे। दुआ फौरन कबूल होती है और दुआ कभी कभी ताखीर से भी कबूल होती है। दुआ फौरन कबूल होती है, उसकी दलील है सही बुखारी और सही मुस्लिम की यह हदीस। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 3 आदमी सफर कर रहे थे, जोर से बारिश होने लगी, हवाएं चलने लगी, गरज बिजलियां होने लगी। वो एक गार के अंदर चले गए। जैसे ही गार में चले गए, एक बड़ी सी चट्टान आई और उस चट्टान ने गार के मुंह को बंद कर दिया। अंदर जाने को कोई रास्ता नहीं, बाहर निकलने को कोई रास्ता नहीं। अब आपस में तीनों मिलकर के ये मीटिंग करते हैं, ये बात तय करते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर जो सबसे अच्छी नेकी है उसको लेकर के दुआ करो, हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोल दे। एक आदमी दुआ करता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे माँ बाप, मैं एक बकरियां चराने वाला था, मेरे माँ बाप जब मैं शाम में आता उनको मैं बकरियों का दूध देता और वो पी करके आराम करते। एक मर्तबा जब मैं ताखीर से बकरियां लेकर आया, मैंने देखा कि मेरे माँ बाप सो रहे हैं। मैंने दूध दोहा, धोने के बाद जाकर के देखा तो माँ बाप सो रहे हैं। मेरे बीवी बच्चे कहने लगे कि हमको दो। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले माँ बाप को दूध पिलाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें। यहां तक कि मैं खड़ा रहा, सुबह हो गई, मैंने माँ बाप को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, ये अमल खालिस मैंने तेरी रजा के लिए किया है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल कर दे। गार के मुंह पर जो पत्थर है, ऐ अल्लाह ताला थोड़ा सा उसको हटा दे। दुआ फौरन कबूल हो गई। पत्थर थोड़ा सा हटा, लेकिन उतना नहीं जितना ये लोग बाहर निकल सके। अब दूसरा आदमी दुआ करता है। क्या दुआ करता है? ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैंने अपने चचा की बेटी को कुछ दिरहम और दीनार दे करके राजी कर लिया था बदकारी के लिए। जब वो मेरे पास आई रात के अंधेरे में, उसने कहा अल्लाह से डर। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैंने जितना पैसा उसको दे दिया था छोड़ दिया, तेरा डर मेरे दिल के अंदर पैदा हुआ। ऐ अल्लाह, मैंने खालिस तुझसे डर करके ये काम किया। ऐ अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूं कि गार के मुंह पर जो पत्थर है उसको हटा दे। और थोड़ा वो पत्थर हटा, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल सकते। अब तीसरा आदमी भी दुआ करता है। तीसरा आदमी क्या दुआ करता है कि एक आदमी मेरे पास मजदूरी करता था, मजदूरी करते करते वो चला गया, उसकी मजदूरी मेरे पास रही। मैंने उसकी बकरियों को एक रेवड़ की शक्ल में बनाया। जब वो कई सालों के बाद आया मेरे पास, कहने लगा मेरी मजदूरी दो। मैंने कहा जितनी सारी बकरियां तेरी लेकर के चला जा। वो कहने लगा मजाक मत करो। मैंने कहा मैं पूरी ईमानदारी के सह रहा हूं कि ये सब कुछ तेरा है, लेकर के चला जा। ऐ अल्लाह ताला, तेरी रजा की खातिर मैंने ये काम किया है। ऐ अल्लाह, गार के मुंह पर जो पत्थर है उसको हटा दे। इसने जब दुआ की तो वो पत्थर हटा और तीनों सही सलामत गार से बाहर निकल गए। क्या मालूम हुआ? दुआ फौरन कबूल होती हुई ना। पहले वाले ने दुआ की तो थोड़ा सा पत्थर हटा, दूसरे ने दुआ की तो और थोड़ा हटा, तीसरे ने दुआ की तो इतना हटा कि वो तीनों आराम से वहां से निकल गए। इसका मतलब यह है कि अगर हम दुआ करते हैं तो दुआ फौरन कबूल होती है। यह रही पहली दलील। दूसरी दलील है सही मुस्लिम के हवाले से। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और रोते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से और रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मेरा ईमान ताजा हो जाता है जब मैं आपके दर्स में बैठता हूं, लेकिन जब मैं घर में जाता हूं तो क्या देखता हूं कि मेरी मां काफिरा है, मुशरिका है, अल्लाह और उसके रसूल को गालियां देती है। अल्लाह के नबी, मेरी मां के हक में हिदायत की दुआ कीजिए। कौन कह रहे हैं? अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के अल्फाज बयान करते हैं। अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबा हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबा हुरैरा।
اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ جیسے ہی نبی کی زبان مبارک سے اپنی ماں کی ہدایت کے لیے دعا سنتے ہیں، ابو ہریرہ فوراً دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہ آتے ہیں۔ ماں بچے کی چلن سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ میرا بیٹا دروازے کے پاس آیا ہوا ہے۔ جب بیٹا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا انتظار کر۔ بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے کہ ماں اب دروازہ کھولے گی، پانی گرنے کی آواز آتی ہے۔ ابو ہریرہ اندازہ لگاتے ہیں کہ میری ماں غسل کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور ماں کہنے لگتی ہے بیٹا تو یہی چاہتا تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کر کے وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ ادھر نبی نے دعا کی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ دو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب دوسری دلیل آپ کو کیا دینی ہے؟ دعا کبھی کبھی حکمت اور مصلحت سے روک لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی 8 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 100 سالوں کے بعد، کبھی کبھی ہزاروں سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے حکم دیا، ہم نے تیرے حکم کو بجا لاتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے طرف سے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ تبارک و تعالی میرے خاندان میں سے ایک نبی اور رسول کو پیدا فرما جو تیری آیتوں کو تلاوت کرے، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرے خاندان میں سے ایک نبی اور رسول کو پیدا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کی ہے؟ میرے خاندان میں سے ایک نبی اور رسول کو پیدا فرما۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہی کے خاندان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ دعا کو قبول ہونے میں کتنے سال لگے؟ 2500 سال لگے۔ 2500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کی۔ اسی لیے مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ 2500 سال کہاں، کتنا لمبا عرصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا اور انہی کے خاندان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ رہی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھی 1 سال 2 سال 3 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر کے اسلام کو قوت پہنچا، تقویت پہنچا۔ عمر بن خطاب کو یا پھر عمر بن ہشام، ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت نصیب فرما۔ عمر بن خطاب کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر بن ہشام کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں میں سے نبی کی ایک دعا کو قبول کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملی، لیکن عمر بن ہشام ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعض محدثین لکھتے ہیں
2 سال یا 2.5 سال یا 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ہدایت نصیب کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، دعا کو قبول ہونے میں کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال لگ سکتے ہیں، کبھی 100 سال اور ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، تو دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو 3 شکلیں، وہ حدیث بھی آپ سامنے آ گئی، اور جب قبول ہوتے ہیں تو فوراً قبول ہوتی ہے، یا پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مصلحت اور حکمت سے اس کو روک لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اب رہا مسئلہ آگے، اور مسائل آپ کے سامنے دعا ہی کے تعلق سے آئیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہی اپنی جھولیوں کو پھیلا کر اسی سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، اے اللہ ہمارے قیام اللیل کو، تراویح کو، اے اللہ ہمارے نمازوں کو، روزے کو، سب عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تیرے بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔